رل مل کے اج جشن مناؤ، جشن مناؤ، 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 رل مل کے اج جشن مناؤ، پھل بتیاں جڑی آئے نظارے، پھل بتیاں جڑی آئے نظارے، گل خوشی اج فرش دے تارے، گل خوشی اج فرش دے تارے، پھلاں دیاں پتیاں، پھلاں دیاں پتیاں مارے مار کے بزم سجارے، جشن مناؤ، رل مل کے اج جشن مناؤ، جشن مناؤ، رل مل کے اج جشن مناؤ، جشن مناؤ، رل مل کے اج جشن مناؤ، جشن مناؤ، رل مل کے جشن مناؤ، جشن مناؤ، رل مل کے اج جشن مناؤ، جشن مناؤ، رل مل کے اج جشن مناؤ، پھل بتیاں جڑی آئے نظارے، پھل بتیاں جڑی آئے نظارے، گل خوشی اج فرش دے تارے، گل خوشی اج فرش دے تارے، پھلاں دیاں پتیاں، پھلاں دیاں پتیاں، پھلاں دیاں پتیاں مار کے سارے بزم سجاؤ، جشن مناؤ، رل مل کے اج جشن مناؤ، جشن مناؤ، رل مل کے اج جشن مناؤ، انسان زیر کسا ہے یہ جو انسان زیر کسا ہے، 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 سب علی ہیں سبھی مصطفیٰ ہیں، سب علی ہیں سبھی مصطفیٰ ہے، یہ جو انسان زیر کسا ہے، یہ جو انسان زیر کسا ہے، یہ جو حقیقی نے پیغام دے کے بھیجیا کہ میرے محمد نو آکھ دے کہ اس چادر دے تھلے جڑے تسی اکٹھے ہوئے پانچ ہی من پیارے اور انہاں پانچ دی صدقے میں کائنات خلق کیونکہ حدیث رسول خدا بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما خلق اللہ من نوری، سب تو پہلے اللہ نے میں محمد مصطفیٰ دا نور خلق کی، بات فرمایا یا علی انتا نور و منی، اے علی تیرا نور اور میں محمد دا نور ایک ہے، اور جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا مثل کائنات اگر کوئی یہ تو جناب سیدہ ہے۔ اللہ نے پھر اس جوڑے دیاں قسمیں قرآن چاہ دیتی ہیں، سورہ رحمان قصیدہ بنا دیتا ہے آل محمد دا، بلکہ پورا قرآن جڑا ہے آل محمد دا قصیدہ ہے، آل محمد دے گھر دی داستان ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ حالت قیام چاہیں تے اللہ نے آیت نازل کر دیتی کہ اے محمد زیادہ دیر قیام وچ نہ کھلو، تیرے پیراں تے ورم پہ ویندن، میں اللہ نوں پسند نہیں ہے۔ اگر علی بادشاہ حالت رکوع وچ سائل والے پاسے ہاتھ کر کے ہاتھی انگوٹھی دا اشارہ کر کے دین کہ اے زکوٰۃ لے لے اور اس دروازے تو خالی نہ ونجے، ٹھیک ہے، اللہ نے وہ آیت نازل کر دیتی۔
ان کیوں نہ آکھاں کہ اس گھر نو عبادت نال اتنا پیار ہے کہ قیام محمد مصطفیٰ دا مشہور ہو گیا، رکوع علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا مشہور ہو گیا، سجدہ مظلوم کربلا دا مشہور ہو گیا، تسبیح جناب سیدہ دی مشہور ہو گئی، اور ساریاں عبادتاں دا مجموعہ ویکھو انجے تے زین العابدین سید سجاد مشہور پاک گھرانے دا قصیدہ ہے حدیث قصہ دی شکل وچ، تے جس طرح وقت دی قلت ہے نہیں تے ترجمے نال اگر پڑھی بن جائے تو پھر اور معرفت ہونی ہے کہ کس طرح جناب رسالت مآب جناب سیدہ دے گھر آئے، فرمایا میں چادر دے چادر اوڑی وات آکھیا کہ میں آرام کرن لگا، میرے آرام میں خلل کوئی نہ پاوے، تے سرکار علی ابن طالب اتنی دیر گھارے چائن تے فرمایا کہ اے فاطمہ من گھارے چو اپنے برا محمد دی خوشبو آ رہی، سبحان اللہ، فرمایا آ رہی ہے، فرمایا کہ دن آکھیا کہ آرام فرما رہے ہیں، سرکار علی ابن ابی طالب جناب رسالت مآب کول گئے، فرمایا اے اللہ دا نبی اگر اجازت دیو تو میں بھی چادر تھلے آ ونجاں، سبحان اللہ، اجازت ملی، سرکار علی ابن ابی طالب چادر دے تھلے آئے، اتنی دیر تک امام حسن مجتبیٰ آئے، ماں نو فرمایا ماں اج گھر چو بڑی عجیب خوشبو آ رہی ہے، ان محسوس ہو رہا ہے کہ ساڈا نانا محمد آئے، جناب سیدہ فرمایا ہاں کیوں نہیں آیا، ماں کتھے نانا، فرمایا چادر دے تھلے، جناب سیدہ نے اپنے حسنین نو بلکہ جناب رسالت مآب دی خدمت جداں شہزادے حاضر ہوئے، امام حسن مجتبیٰ فرمایا نانا اگر اجازت ہوئے تو میں چادر تھلے آؤ، اس ٹائم جناب محمد مصطفیٰ فرمایا اے میری اکھاں دی ٹھنڈک، اے میرے دل دی دھڑکن، یعنی صفتاں بیان کیتی امام حسن مجتبیٰ دیاں، اے نور عینی، اے میری اکھاں دی ٹھنڈک، چادر دے تھلے آؤ، اسی طرح امام حسین بادشاہ آئے، پوچھا کہ ماں آج گھر دے وچ نانا حضور دی خوشبو آ رہی، تے اس ٹائم جناب سیدہ فرمایا ہاں آ رہی، کتھے، فرمایا کمرے چ آرام کر رہے ہیں، جناب حسین مظلوم کربلا نانے کو لین، فرمایا نانا اجازت ہوئے میں بھی چادر تھلے آ ونجاں، اس ٹائم چادر تھلے آ، جناب سیدہ آ گئے، بابا جان اگر تسی اجازت دیو تو میں گاڑی بیٹی بھی چادر تھلے آ ونجاں، اس ٹائم جناب سیدہ بھی اس چادر تطہیر تھلے آئے، اور وہ چادر تطہیر دے مصداق بن گئی، ٹھیک ہے جی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، روی عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام اللہم صلی علی محمد بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة علیہ السلام اللہم صلی علی أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة عليه السلام، اللہم صلی علی فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتع من الضعف، فقال يا فاطمة عليه السلام اللہم صلی علی ائتني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام، اللهم صل قد أقبل وقال السلام عليك يا أم، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن عليه السلام، اللهم صل على نام الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء،
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أكمل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام ناول الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا فاطمة عليه السلام إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام بعد الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن أعدى ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة
فاطمة عليه السلام وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتحزن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علاني على يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام اللهم صل على محمد. والله يفوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكفى الله حاجته. فكان علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. اللهم صل على محمد. اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مریض. کریم اللہ واسطے محمد و آل بیت محمد دی عزت عظمت دا واسطے چہار دا معصومین علیہ السلام دی عزت عظمت دا واسطے شہدائے کربلا دی عزت عظمت دا جڑا ذکر اذکار کیتا گیا بالخصوص اس حدیث قصہ دا جڑا اہتمام کیتا گیا اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما. کریم اللہ جنہ بھائیاں نے اہتمام کیتا انہاں دے رزق کی برکت عطا فرما. کریم اللہ جس نے ایک مقصد واسطے دعا دے اہتمام کیتا کہ اس مقصد کی کامیابی و کامرانی عطا فرما. کریم اللہ واسطے محمد و آل بیت محمد دی عزت عظمت دا واسطہ جتنے بھی پریشان حال انہاں دی پریشانیاں دور فرما. کریم اللہ جتنے مصیبت زدہ ہیں انہاں دی مصیبتاں دور فرما. کریم اللہ جتنے مقروض ان قرض ادا غیب چ فرما. کریم اللہ جتنے بے گناہ قید رہائی عطا فرما. کریم اللہ واسطے محمد و آل بیت محمد دا تمام دوست واقع اتحاد عطا فرما. کریم اللہ تمام دوستاں بھائیاں نو وسیع تے حلال رزق عطا فرما. حلال رزق نیک کاماں تے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. کریم اللہ واجبات شرعی ادا کرنے دی توفیق عطا فرما. محرمات تو بچن دی توفیق عطا فرما. کریم اللہ واسطے محمد و آل بیت محمد دی عزت عظمت جنہاں دے والدین دین اللہ اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. کریم اللہ جنہاں دے والدین دنیا فانی تو پردہ کر انہاں دے
صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کریم اللہ واسطے محمد و آل بیت محمد حاضرین دے جتنے گزشتہ گان دوست احباب رشتہ دار اس دنیا فانی تو پردہ کر گئے انہاں دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما انہاں دی قبراں نور قرآن نور محمد و آل بیت محمد نال منور فرما کریم اللہ واسطے محمد و آل بیت محمد اس نازک دور ہر شریف یہ دی بین دی عزت محفوظ فرما کریم اللہ واسطے محمد و آل بیت محمد حقیقی معنی شیعان علی حیدر قرار بنان دی توفیق عطا فرما کریم اللہ واسطے محمد و آل بیت محمد دی عزت و عظمت دا مرن تو پہلے توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرما کریم اللہ واسطے محمد و آل بیت محمد دی عزت عظمت وارث حقیقی حجت خدا یوسف ہزارہ دے ظہوری تاجیل فرما کریم اللہ واسطے محمد و آل بیت محمد آج دے دن دی اس خوشی دے صدقے جتنے بھی پریشان حال انہوں نے پریشانیاں دور فرما کریم اللہ جتنے بھی اولاد جوڑن اولاد نرینہ عطا فرما کریم اللہ جنہاں اولاد عطا کی جنہاں دی عمر دراز فرما سیرت محمد و آل بیت محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ واسطے محمد و آل بیت محمد دا کلیل جی عبادت کلیل جی دعا اپنی بارگاہ دی مستجاب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب اني مغلوب فانتصر رب صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد